السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ چلیں آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الملک کی 6 سے 10 آیت تک، اس کے مخارج اور اس کے قاعدے، ٹھیک ہے۔ چلیں دیکھیں، پہلی ہم آیت نمبر 6 میں دیکھیں گے وَلِلَّذِينَ، دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا وا، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، وی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے ابھی آپ کو وی، ٹھیک ہے، اس طرح وی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، وا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّذِينَ، لی دیکھیں ای ساؤنڈ ہوگا، آواز نیچے کی طرف جائے گی۔ وَلِلَّذِينَ، لام پر دیکھیں تشدید ہے تو پھر ہم یہاں پر 2 لام ہوں گے، ایک ہوگا، پہلا جو لام ہوتا ہے وہ ساکن ہوگا، دوسرا اپنی حرکت والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّذِينَ، پھر یا سے پہلے آ گیا زیر تو یا مدہ، نون پر دیکھیں ایک حرکت ہوگی، زبر ہے صرف ایک حرکت ہوگی، نا لمبا نہیں کھینچیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھیں یہاں پر واو آ گیا، واو سے پہلے آ گیا پیش تو واو مدہ ہو گیا، یہاں پر ہم 2 کاؤنٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 کاؤنٹ کیسے کریں، تو دیکھیں ہم اس طرح سے بند کریں گے، ایک کھولیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام یا پھر 2 کاؤنٹ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس طرح سے لذین کفروا، ٹھیک ہے، یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ میں 2 کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک الف کے قائم مقام ہوگا۔ ایک حرکت کے لیے ہم آدھی انگلی کھولیں گے، پوری انگلی کے لیے 2 حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، ایک حرکت یعنی کہ نا، تو اس طرح نا پورا کھولیں گے، نا، ٹھیک ہے۔ چلیں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ بی ای ساؤنڈ، را کو موٹا پڑھیں گے، زبر آ گیا، را کو موٹا پڑھیں گے۔ با پر دیکھیں اس پر بھی سیم رول، یعنی کہ جہاں پر بھی تشدید ہوگا تو پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا اپنی حرکت ہوگا، تو یہاں پر بھی رب، بی 2 با ہے، پہلا ساکنہ دوسرا اپنی حرکت والا، بی ربی باریک نہیں پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، ہم معلوم ہے۔ عذاب، عین کی آواز کو واضح کریں گے، یہ حروف حلقی ہے تو وسط حلق سے نکلتا ہے، تو یہاں پہ کہیں گے ہم ٹھیک ہے، عذابی نہیں کریں گے، پھر اسی طرح دیکھیں زال کے لیے بھی عذابی نہیں پڑھیں گے، عذابی، زال کو کیا ہوگا، دیکھیں زبان اس طرح سے تھوڑی سی باہر کی طرف نکلے گی، ٹھیک ہے، عذابی نہیں پڑھیں گے، سیٹی والی آواز نہیں آئے گی، عذابو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں جہنم، ایک حرکت ہوگا، نون کے اوپر تشدید آ گیا تو غنہ کریں گے، جہاں پر نون پر تشدید اور میم پر تشدید ہو تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے 2 سے 3 حرکت تک، 2 سے 3 حرکت تک یہاں غنہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ جہنم، اب یہ طا کا مطلب وقف مطلق ہوتا ہے، وَبِئْسَ، یہاں پر ہم پڑھ چکے، واو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، بِئْسَ، حمزہ کے اوپر اگر ساکن آ جائے تو اس کو جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، بِئْسَ نہیں پڑھیں گے، بِئْسَ، ٹھیک ہے، لام پر ساکن ہے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، بِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب دیکھیں کہیں الف اور لام کا بھی دیکھ لیں کہ الف اور لام کے بعد اگر میم آ جائے تو یہ حروف قمری حروف ہے تو اس کو ہم میم کو پڑھیں گے، اگر حروف شمسی ہو تو اس کو لام ہم نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، جیسے کہ الشمس، ٹھیک ہے، الشمس شمسی حروف ہوتا ہے تو پہلا جو الف اور لام ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے۔ پھر اسی طرح النور، دیکھیں اس کو بھی لام نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ کیا ہے، حروف شمسی ہے، حروف قمری میم ہے، تو یہاں پر اچھا اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں تو حروف شمسی اور حروف قمری والا ویڈیو بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اسی طرح دیکھیں زال ہم جانتے ہیں، تھوڑا سا زبان کو باہر کی طرف نکال کر پڑھیں گے، دیکھیں یہ ہو گئی مد کے بعد آ گیا الف کی شکل والا حمزہ، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ فصل، یعنی کہ الگ الگ کٹنے کو فصل کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ الگ الگ حرف میں آتا ہے، یہ الگ، دونوں الگ الگ کلمے میں آتے ہیں، اسی لیے اس کو فصل کہتے ہیں، یعنی کہ منفصل، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم 3 سے 5 کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا پھر 4 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 to 5 تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں۔
फिर उल्कू, वाव से पहले आ गया पेश तो वाव मद्दा, फीहा या से पहले ज़ेर तो या मद्दा, अलिफ से पहले आ गया ज़बर तो अलिफ मद्दा। तो यहाँ पर हम जान चुके अभी 2 काउंट करेंगे या फिर एक अलिफ के क़ाइम मुक़ाम होगा। समीउ, वाव से पहले आ गया पेश हम जानते हैं। लहा, अलिफ से पहले आ गया ज़बर 2 काउंट अलिफ मद्दा। शहीक़ौ, यहाँ पर हा और हा दोनों में फ़र्क वाज़े करें, शहीक़ौ नहीं पढ़ेंगे, शहीक़ौ, क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, इसके साथ अगर अलिफ आ जाए तो इसको भी अलिफ को भी मोटा ही पढ़ा जाता है। अगर अलिफ अलग हो तो बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मोटे हुर्फ के साथ अलिफ आया है तो फिर अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाता है। शहीक़ौ, ठीक है। यहाँ पर तनवीन के बाद आ गया वाव, तो यहाँ पर एक क़ायदा देख लें, इदगाम होगा, यानी कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या रौ लाम मीम वाव नून यरमलून अगर आ जाए, इसका मजमुआ क्या होगा, यरमलून, आपको याद रख लेने के लिए। लेकिन या रौ लाम मीम वाव और नून अगर ये आ जाए तो क्या होगा, यहाँ इदगाम होगा, ठीक है। हिया एक एक हरकत, तफूर, अब हम जानते हैं वाव साकिन आ गया, चूँकि हम यहाँ पर रोक रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 काउंट करेंगे। मद्द आरिज़ लिस्सुकून होगा, जहाँ पर भी हम रोकते हैं यहाँ पर भी मद्द आरिज़ लिस्सुकून, यहाँ पर भी मद्द आरिज़ लिस्सुकून। इसको पढ़ते वक्त क्या करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, तफूर, इस तरह, ठीक है, 6 काउंट। तकादू, यहाँ पर भी देखें एक हरकत, अलिफ से पहले आ गया तो अलिफ मद्दा, दाल के पास पेश है, एक हरकत पढ़ेंगे। तमय्यज़ु, या के ऊपर क्या कहते हैं इसको, तशदीद, तो 2 हो गए, जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके, पहला साकिन दूसरा अपनी हरकत, यहाँ पर भी पहला साकिन दूसरा अपनी हरकत। जू, इसको जू पढ़ेंगे, सीटी वाली आवाज़ होगी। ये जू और ये दाल दोनों में फ़र्क देख लें आप, यहाँ बताएं, देखें, ये कहते, ये दाल, ये ज़ा, ठीक है। इसको ज़बान थोड़ी सी दांतों से बाहर आएगी, इसकी 2 दांतों के बीच में फंस जाएगी। 2 ऊपर वाला जो दांत है इसको औलिया कहते हैं, सनाया औलिया, इसको सनाया सुफला कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये ज़बान फंस जाएगी तो ज़ा सीटी वाली आवाज़ होगी, ठीक है। ये जब ज़ाल के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर भी जान चुके, यहाँ पर भी जान चुके कि ज़बान थोड़ी सी बाहर निकलेगी। तो तमय्यज़ू पढ़ेंगे, यहाँ तमय्यज़ू नहीं पढ़ेंगे, तमय्यज़ू मिनल गॉइज़, गॉइज़ देखें, या से पहले आ गया ज़बर तो यालीन। अब इस बात को यहाँ पर देखें कि या से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा, या से पहले अगर ज़बर आए तो लीन होगा, लीन यानी कि नर्म, ठीक है। ज़बर आए तो या लीन नरमी से पढ़ेंगे, मद्दा यानी कि ज़ेर आएगा, इसको अच्छे से याद रख लें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेंगे। या से पहले ज़बर आ गया, या लीन, ग़ात को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, ग़ात को मोटा पढ़ेंगे, ज़बान पूरी की पूरी ऊपर के तालु को लगेगी। कुल्लमा, अब देखिए यहाँ पर मद के बाद आ गया अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा, तो हम ये पढ़ चुके, मद्दे मुंफसिल, यहाँ पर भी 3 to 5 काउंट करेंगे। उल्क़िया एक एक हरकत होगा। फ़ीहा, या से पहले आ गया ज़ेर, या मद्दा, अलिफ से पहले आ गया ज़बर, फिर अलिफ मद्दा 2 काउंट करेंगे। वाव से पहले आ गया ज़बर तो वाव लीन। अब यहाँ पर भी देखें आप, वाव से पहले अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा, ठीक है। वाव से पहले अगर ज़बर आ जाए तो फिर वाव लीन, ठीक है। या से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन, वाव से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन होगा। चलें अभी आगे बढ़ते हैं। फ़ाउजुन, यहाँ पर तनवीन के बाद आ गया सीन, तो ये होगा इख्फ़ा। देखिए इख्फ़ा वाले हर्फ यहाँ हैं, ता सा जीम दाल दाल ज़ा सीन, देखिए यहाँ सीन आ गया, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद आ गया सीन तो इख्फ़ा होगा, ठीक है। सीन और शीन दोनों आ गए, तो यहाँ पर भी देखें फ़ाउजुन, यहाँ पर सीन आ गया। सअलहुम ख़ज़नतुहा, अब यहाँ पर देखें इख्फ़ा करेंगे 2 से 3 हरकत तक। फ़ौजूं, नाक में आवाज़ को घुमाएंगे, छुपाएंगे, सॉरी, इख्फ़ा का मतलब है छुपाना, गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ को घुमाना, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखें, गुन्ना का मतलब नाक में आवाज़ को घुमाना, इख्फ़ा का मतलब नाक में आवाज़ को छुपाना, ठीक है। अब देखें ख़ज़नतुहा, ज़ा हम जानते हैं, खा भी हम जानते हैं, हुरूफ ये ऊपर के अदना हलक़ से होता है, ख नतुहा, अब यहाँ पर भी ये सेम हम जानते हैं, मद्दे मुंफसिल, इसको 3 to 5 करेंगे। अलम, या हमज़ा के ऊपर आ गया, देखिए ये क्या कहते हैं इसको, जज़म साकिन, तो यहाँ पर भी झटका देंगे, या तिकुम, ठीक है, या तिकुम
نذیر، اب ہم جانتے ہیں یہاں پر ہم کو روکنا ہے، آیت مکمل ہو گئی تو 6 کاؤنٹ کریں گے، مد عارض للسکون ہوگا۔ قالو، اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، قالو قالو، خالو نہیں پڑھیں گے، خالو، ٹھیک ہے، قالو، قاف کو موٹا پڑھیں گے، الف بھی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ موٹے حرف پڑھے جانے والے حرف کے ساتھ لگا ہوا ہے، حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ واؤ سے پہلے آ گیا پیش تو واؤ مدہ ہم جان چکے، 2 کاؤنٹ۔ قالو بلا، اب دیکھیں کھڑی حرکت آ گیا، ایک الف کے قائم مقام ہوگا، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ قد، قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر ساکن آ گیا تو یہاں ہو گیا خلقلا، تو یہاں پر اس کو دیکھیں، یہاں پر قاف قا با جیم دال ذال اور یہ جو ہے نا یہ قطب جد، اس کا کیا ہے مجموعہ، قطب جد، ٹھیک ہے، یہاں لکھ دیں گے ابھی آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، قطب اور جد، ٹھیک ہے، ان حرف پر اگر ساکن آ جائے تو خلخلہ کریں گے، ہلائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ پھر دیکھیں آگے، فَكَذَّبْنَا ہو گیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ، یہاں پر بھی ہم دیکھ چکے ایک ایک حرکت، ما 2 کاؤنٹ، الف سے پہلے آ گیا زبر، نزل ایک حرکت، زا کے اوپر ہم جان چکے کہ پہلا ساکن ہوگا، دوسرا اپنی حرکت والا ہوگا، تو نزا نزا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے آ گیا زبر، تو یہاں کیا ہوگا، اللہ، نزل اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو باریک کب پڑھیں گے، جب اگر اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو کیا کریں گے، اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہم اوپر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن، ہے نا، تو یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے آ گیا زیر، تو کیا کریں گے، ہم اس کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہو گیا، زبر آ گیا، نزل اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر میاں شعین، نون ساکن کے بعد آ گیا حرف اخفا والے حرف میں سے دیکھیں شین ہے، یہ آ گیا تو اخفا کریں گے 2 سے 3 حرکت تک۔ ان انتم، اب دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد آ گیا الف کی شکل والا حمزہ، تو یہاں اظہار کریں گے، جہاں پر بھی حروف حلقی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اللہ، فی، یا سے پہلے آ گیا زیر، یا مدہ، ضلال، ضاد کا مخرج دیکھیں آپ، یہ جو ہماری زبان ہوتی ہے اس کا یہ جو پچھلے والا جو موٹا حصہ یعنی کہ حافۃ اللسان اس کو کہتے ہیں، یہ جا کر آپ کے پیچھے کے جو 5 داڑھ ہوتے ہیں وہاں لگے گا تو ضاد ادا ہوتا ہے، دال نہیں پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے، کئی لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں، دالین یا دلالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دا نہیں پڑھیں گے، غا غا، ٹھیک ہے، غلال۔ اب تنوین کے بعد آ گیا کاف تو اخفا ہوگا، وقالو، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، قالو ہمارا ہو گیا اوپر، لو، واؤ سے پہلے آ گیا زبر تو واؤلین، کننا، نون کے اوپر دیکھیں تشدید ہے تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے، غنہ کریں گے، نسمعو، نسمعو، عین کی آواز کو واضح کریں گے، نسمعو نہیں پڑھیں گے، نسمعو، او او، ٹھیک ہے، او او، یہ دیکھیں واؤ سے پہلے آ گیا زبر تو واؤلین، او او نہیں پڑھیں گے، او او، میری آواز پر غور کریں، او، نعقلو، عین کی آواز کو واضح کریں گے، ما کننا فی، یا سے پہلے آ گیا زیر تو یا مدہ، پھر دیکھیں یہاں پر ایک مد آ گئی، اس کے بعد آ گئی حمزہ، ہم جن کے بارے میں ہم جان چکے، مد منفصل، اصحاب السعیر۔ چلے میرے ساتھ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک بار، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ٹھیک ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ، اب دیکھیں غائز پر بھی ہم یہاں پر روک رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم 6 کاؤنٹ کریں گے، غائظ، ٹھیک ہے، كُلَّمَا
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا دیکھیں فكذب نہیں پڑھیں گے فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل نا جھٹکا نہیں دیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، آئین کی آواز کو پڑھیں گے نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ چلیں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ 5 آیتیں ہمارے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد کے اور بھی ویڈیوز دیکھیں۔ آپ کو اگر کوئی مشکل لگے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔